میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہتا تھا کہ لاک ڈاؤن میں یہ اناج، یہ پریشانی کو پریشانی نہ سمجھو، اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے نیکیاں کمانے کا، آخرت کو سنوارنے کا، بٹورنا ہے نیکیوں کو، آخرت کو کمانا ہے، اور ہم نے نیکیاں بٹورنے کے لیے کام کیا، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کیا۔ میرے پورے کارپوریٹر، میرے پورے صدور، میرے پورے متمدین و سرگرم کارکن اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھانے سے کھانا لگا کر کھڑے تھے۔ ارے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے۔ صرف چندرائن گٹے سے نکلنے والی آواز ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو منظم ہی نہیں کرتی، متحد بھی نہیں کرتی، بلکہ الحمدللہ چندرائن گٹے سے نکلنے والی آواز آج اتحاد کے لیے مروب کر رہی ہے، اتحاد کے لیے مجبور کر رہی ہے اور دشمن کو مروب کر رہی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری آواز نہ صرف آگے بڑھ رہی ہے بلکہ اللہ نے اس لاک ڈاؤن میں چندرائن گٹے والوں سے صرف چندرائن گٹے کی عوام کا کام نہیں لیا، چندرائن گٹے سے ہٹ کر ہمارے چندرائن گٹے والوں کا اناج یاقوت پورے کو بھی گیا، بہادر پورے کو بھی گیا، مشیر آباد کو بھی گیا، ایرا گڈے کو بھی گیا، شاہین نگر کو بھی گیا، راجندر نگر کو بھی گیا۔ 1 لاکھ راشن کے کٹ چندرائن گٹے والوں نے، اکبر الدین اویسی اور آپ نے، ہم نے مل کر تقسیم کی۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 1 لاکھ پکے ہوئے کھانے ہم نے تقسیم کیے، یہ بھی اللہ نے کام لیا۔ ہم نے ان حالات میں اپنی آخرت کو سنوارنے اور نیکیوں کو بٹورنے کا کام کیا۔ اللہ ہر کسی کو ایسے موقع نہیں دیتا۔ دولت کیا ہے؟ ہاتھوں کا میل ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اکبر الدین اویسی اس دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارے گا اور غریبوں کی مدد کرے گا۔ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ لے کر چلا جائے گا۔ ارے جب آیا تو کچھ نہیں تھا، تو جب جاؤں گا تو کیا لے کر جاؤں گا، یہ سوچنا ہے۔ اگر ہر کوئی یہ سوچ لے کہ چاہے کتنی بلندی پہ کیوں نہ چلے جائیں، چاہے شہرت کی بلندی کی اونچائی پہ کیوں نہ کھڑے رہ جائے، کوئی ایک آدمی چاہے دولت کے انبار پہ کیوں نہ کھڑے ہو جائے، ہیرے موتی کے پہاڑوں پہ کیوں نہ کھڑے ہو جائے، لیکن اس شخص کو یاد رکھنا ہے ہر بلندی سے ایک دن نیچے آنا ہے اور اس 2 گز زمین میں ہی دفن ہونا ہے اور آخری آرام گاہ میں ہی جانا ہے۔ اگر یہ سوچ لے گا انسان تو اس کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ میں آپ سے سب سے یہی کہوں گا کہ ہم کو اپنی ذات سے جو ممکن ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، بیواؤں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اپنے شوق کے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنی بھوک کے لیے یا اپنی عادت کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ ارے اپنے عادتوں میں، اپنے شوق میں ایک اور شوق، ایک اور عادت پیدا کر لو، اور وہ عادت، وہ شوق غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مظلوموں کی مدد کرنے کے شوق کو پیدا کر لو، عادت کو پیدا کر لو۔ ہم کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم سب مل کے یہ طے کر لیں کہ ہمارے محلے میں ایک ڈبہ ہم بنائیں گے، روزانہ ہمارے چائے، ہماری سگریٹ یا ہمارا کوک یا ہمارے دوسرے جو بھی اچھے کھانے یا جو بھی ہے اس میں سے روزانہ 1 روپیہ نکال کے اس ڈبے میں ڈال دیں گے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی مہینے کو 30 روپیے اس ڈبے میں ڈال سکتا ہے۔ اگر 100 لوگ اگر 1 روپیہ ڈال دیں تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنے ہو جائیں گے۔ آپ خود غور کر لو، اگر 1 لاکھ لوگ اگر 1 روپیہ دن کو ڈالیں گے تو مہینے کو کتنے ہو جائیں گے۔ آپ خود غور کرو، اگر وہ پیسہ آ جاتا ہے تو آپ خود کسی یتیم بچی کی شادی کروا سکتے ہیں، کسی بے روزگار کو روزگار دے سکتے ہیں، کسی بیمار کا علاج کروا سکتے ہیں۔ خدا را اس عمل کو پیدا کرے۔
قوموں کے تقدیریں فرد واحد سے نہیں بدلتی، قوموں کی تقدیریں اس وقت بدلتی ہیں جب قوم کی سوچ بدل جاتی ہے، قوم کی فکر بدل جاتی ہے۔ آج ہم کو وہ فکر، وہ سوچ پیدا کرنی ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ میں یہی پیغام، یہی بات آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی اگر کچھ ہوتی ہے تو اس کی تنظیم ہوتی ہے، اور تنظیم کمزور تو جماعت کمزور۔ آج ہماری تنظیم ہے، چندرائن گٹے میں مجلس کی تنظیم مضبوط ہے، کارپوریٹروں کو چاہیے کہ تنظیم کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر کام کریں۔ کارپوریٹر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ صدور و معتمدین کو اعتماد میں لیں، کیونکہ اگر میں آپ کے محلے میں آ جاؤں گا تو آپ کے ہر محلے کے لوگوں کا نام مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن محلے کے صدر کو تو معلوم رہتا ہے کہ یہ گھر میں رہنے والے کا نام کیا ہے، یہ گھر میں رہنے والے لوگوں میں کتنے لوگ ہیں، کیا ہے، سب معلوم ہوتا۔ کارپوریٹر کو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر گلی میں رہنے والوں کا نام یاد رہے، ایم ایل اے کو بھی ضروری نہیں کہ ہر گلی میں رہنے والے کا نام یاد رہے، لیکن مقامی صدور، مقامی معتمد، مقامی کارکن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں احمد بھائی رہتے ہیں، اس گھر میں محمد صاحب رہتے ہیں، ان کو معلوم کہ اس گھر میں عمر صاحب رہتے ہیں۔ تو اس لیے اہمیت ہوتی ہے مقامی ورکر کی۔ اگر آپ روڈ ڈالیں گے، اگر آپ لائن ڈالیں گے، پانی کی لائن ڈالیں گے، اور مقامی ورکر کو، مقامی صدر کو نہیں معلوم، تو پھر یہ صدر پولنگ کے وقت لوگوں کو کیسے نکال سکے گا؟ روڈ ڈالیے ضرور، لیکن مشاورت کر کے ڈالیے، مقامی صدر معتمد سے ان کو سامنے رکھ کر ڈالیے تاکہ ان کی اہمیت بھی ہو۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ بس جو کچھ بھی ہے ایم ایل اے صاحب، اور اس کے بعد کچھ ہے مختار عام تو کارپوریٹر صاحب۔ نہیں میرے بھائی، ایم ایل اے ہوں اور آپ کارپوریٹر ہیں تو ان کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہیں تو میں نہیں اور آپ بھی نہیں۔ خدا ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر یہ ناراض تو اکبر الدین اویسی بھی ناراض، اگر یہ خوش تو میں بھی خوش۔ یہ بات صاف کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہو یہی رہا ہے کہ بس ابتدائیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ ابتدائی کا صدر اگر بلدیہ کے کسی آدمی کو بلاتا ہے صفائی کے لیے تو کارپوریٹر صاحب بولتے ہیں کیسا گیا، میرے سے بغیر بولے گیا، وہ صدر بلایا تو چلے گیا، رہتا ہے ٹرانسفر کر دو۔ نہیں، میرا صدر بلائے گا جس کو چاہے، کارپوریٹر نہیں روکے گا۔ میں کہہ رہا ہوں میرا صدر بلائے گا رہی والے کو، میرا صدر بلائے گا برقی والے کو، میرا صدر بلائے گا آبرسانی والے کو، میرا صدر بلائے گا بلدیہ کے عہدیداروں کو۔ کارپوریٹر نہیں روک سکتا۔ میری نظر میں پہلے میرے ابتدائی کا صدر ہے، میرا معتمد ہے، میرا ورکر ہے، اس کے بعد میرا کارپوریٹر ہے۔ کوئی ان کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، برا لگتا ہے تو لگنے دو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ابتدائیوں کی اہمیت کو ختم نہ کرو، ابتدائیوں کی اہمیت کو بڑھاؤ، آگے بڑھو، ورکروں کو آگے بڑھاؤ، نئی نسل کو تیار کرو۔ میں اب نوجوان نہیں رہا، اب میری عمر بڑھ رہی ہے، صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میری زندگی کی خواہش ہے کہ جب میں جاؤں تو جانے سے پہلے قابل لوگوں کو چندرائن گٹے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے کر جاؤں تاکہ چندرائن گٹا اور آگے بڑھے اور ترقی کرے اور اس کا نام۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں میں رہے جب تک نہیں، میری زندگی کی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی وہی ہوگی جب میرے بعد بھی میرا حلقہ میری موجودگی سے زیادہ ترقی کرے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ اخلاص، یہ خلوص کو لے کر کام کرنا۔ ارے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں بہت اچھی چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، عیش ہے، آرام ہے، حسن ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی
دنیا میں ایک عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ہم کو ختم ہونے والی چیز پہ نہیں ڈالا. اور یہ کووڈ کے وقت میں تو نہیں معلوم کہ کب کس کو کیا ہونے والا، کہ کب کس کا بلاوا آ جائے گا، کون اللہ کو پیارا ہو جائے گا، یہ بھی نہیں معلوم. تو ہم کو اس چھوٹی سی حیات والی عارضی خیام کی زندگی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہم کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ کامیابی اور یہ خدمت آخرت کو سنوارنے کا ایک موقع ہے. لوگ مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا اکبر تم نے تو اسکول بنا کے اتنے بچوں کو پڑھا کر اس دنیا میں اپنے جنت کا انتظام کر لیا. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس کام کرنا ہے مجھ کو تو کام کرنا ہے. دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے کام کو قبول کرے، اللہ ہمارے کام کو قبول کرے. تو یہ ایک موقع ہے نیکیاں بٹورنے کا، خدمت کرنے کا، آخرت کو سنوارنے کا. اگر کوئی سچے دل سے، سچے دل سے، دیانت سے، ایمانداری سے اگر عوام کی خدمت کرے گا تو اس کو دنیا بھی مل جائے گی، اس کو آخرت بھی مل جائے گی. یہ میرا ایمان ہے. میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اللہ کا دیا آج اتنا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جماعت کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی محنتوں کی وجہ سے اکبر الدین اویسی آج اکبر الدین اویسی ہے. نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت نہیں. گمنامی میں شاید میں بھی کہیں اور ہوگا، لیکن آپ کی محبت، آپ کی دعا نے مجھے نہ صرف نام دیا، عزت دی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے آخرت کو سنوارنے کا موقع بھی دیا آپ کی خدمت کے ذریعے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھیں گے تو ہم ضرور آگے بڑھ کر کام کریں گے. میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا برا نہ مانے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں کہوں گا کہ ہاں میرے کارپوریٹر بہت اچھے ہیں، لیکن ہم اخبارات میں اور پڑھتے ہیں کہ بعض جگہ پہ چھت پڑ رہی ہے تو کارپوریٹر چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کارپوریٹر کوئی چلا جاتا، چھت پڑ رہا ہے چلے گئے، روڈ پڑ رہی چلے گئے، پانی کی لائن پڑ رہی چلے گئے، اور جا کے کیا بولتے ہیں بابا چھت ڈال رہی، میرے کو کیا دے رہے. ارے بابا دینے کے لیے نہیں، ہم کو عوام سے لینا نہیں ہے، ہم کو عوام کو دینا ہے. خدمت کر کے ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ میں رہ کر ان کی دعا کو لینا. یہ چیز اگر ہم سوچ لیں گے تو پھر ہماری کامیابی کبھی نہیں ہوگی. اگر آپ کام کریں گے اخلاص کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، تو جماعت بار بار آپ کو ٹکٹ دے گی. لیکن اگر ایک کو ٹکٹ دے گی تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی قابل ہے، وہی نیک ہے، وہی ایماندار ہے. نہیں، یہاں اس مجمع میں ہمارے صدور میں ان سے زیادہ نیک لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں. ان کو بھی ضرور موقع ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کو ملتے رہے گا، نہیں، ہر ایک کو موقع ملے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ موقع ملے. میں تو چاہتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کی جگہ بھی کوئی اور آئے، ایک نئی سوچ لے کر آئے، نئے فکر کے ساتھ آئے، نئے عزم کے ساتھ آئے، نئے ارادے کے ساتھ آئے، اور اکبر الدین اویسی سے زیادہ کام کرے. اللہ اور اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی اس کے قدموں پہ بیٹھ جائے گا اور اس سے کہے گا آگے بڑھ، اور کام کر، اور کام کر، اور ملت کو مضبوط کر، جماعت کو اور مضبوط کر. کیونکہ جماعت شخصیت کی محتاج نہیں ہوتی. جماعت شخصیت کی محتاج نہیں. جماعت کا کام اور اللہ کا کام کوئی بھی کرے گا، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں. جماعت کا کام شخصیت کا محتاج نہیں. بہرحال بہت سی باتیں ہیں. میں ممنون ہوں آپ کا، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تمام کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو غیر معمولی کامیابی دی. اور اس کامیابی میں آپ سب کے ساتھ میں صدر مجلس کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ مجھے
اور میری ٹیم کو اس قابل سمجھا کہ ہم آئندہ 5 سال تک عوام کی خدمت کریں۔ میں صدر مجلس کو مبارکبادی دیتا ہوں، صدر مجلس کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سارے علماء کرام کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سارے مشائخین عظام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعائیں کی اور اپیل کیا۔ میں ہمارے جو سارے علماء مشائخین کی ایک باڈی ہے یونائٹڈ مسلم فورم کے سارے اراکین و نمائندوں کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف دعائیں کی بلکہ اپیل کیا مجلس کو کامیابی کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے بھی مجلس کے تائید کا اعلان کیا۔ میں مرکز اہل حدیث کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے اپیل کی، اپنے سارے اراکین سے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کام کرے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تبلیغی جماعت کا کہ انہوں نے بھی اپیل کی اور دعائیں کی ہماری کامیابی کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل قرآن تنظیم کا بھی جنہوں نے ہماری کامیابی کے لیے اپیل کی اور دعائیں کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل سنت الجماعت کا کہ انہوں نے بھی اپیل کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ میں سارے ان لوگوں کا جن کا میں نام لینے میں چوک گیا یا بھول گیا ہوں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جنرل گٹے کے سارے مساجد کے ائمہ و موذنین وہ انتظامیہ کے کمیٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے اپیل کی، دعائیں کی اور اپنا ووٹ کا استعمال کیا۔ میں سارے حیدرآباد کے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے سرگرم کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کہ آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی دعائیں کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک غیر معمولی کامیابی سے اللہ نے نوازا، اور اللہ نے ہر وقت اکبر الدین اویسی کی حلق سے نکلنے والی، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی لاج